بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نیاز پلیٹ فارم کی جانب سے السلام علیکم. نیاز سپورٹ پاکستان کا ایک منفرد ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے مستحق معذور افراد کو ان کی طبی اور جسمانی ضروریات کے مطابق کسٹمائزڈ ویل چیئر فراہم کی جاتی ہے. نیاز سپورٹ کا مقصد ہے کہ پاکستان میں ایک مثبت تبدیلی لائی جائے. مثبت تبدیلی لانے کی یہ خواہش ہی کا شاخسانہ ہے کہ نیاز سپورٹ نے نیاز ٹرانسمیشنز کے نام سے ان نشریات کا آغاز کیا ہے، جہاں ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے مختلف ہیروز سے کرائیں گے. وہ ہیروز جو شاید شہرت کی چکا چون میں تو نہیں آتے، لیکن پس پردہ اپنی انفرادی حیثیت میں مختلف کام سر انجام دیتے رہتے ہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالتے رہتے ہیں. میں ہوں ایئر کموڈور ریٹائرڈ سید احمد رضا، میں ہوں فاطمہ مدثر، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیاز ٹرانسمیشن. ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے پاس دو انتہائی معتبر شخصیات موجود ہیں. ہمارے پہلے مہمان ہیں ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ مجاہد انور خان، نشان امتیاز ملٹری، سابق سربراہ پاک فضائیہ. آپ پاک فضائیہ کے ایک انتہائی بایاناز فائٹر پائلٹ. ساری زندگی آپ کی F-16 جہاز اڑاتے گزری. آپ نے F-16 کا اسکواڈرن کمانڈ کیا، F-16 کا ونگ کمانڈ کیا، اور اس کے بعد F-16 کے 2 بیسز کمانڈ کیے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ 2 بیسز کمانڈ کرنا ایک ایسا آنر ہے جو کسی کو ہی پاکستان ایئر فورس میں نصیب ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے مختلف کمانڈ اینڈ اسٹاف اپوائنٹمنٹس پہ سرو کیا، جس میں نوٹیبل ہیں ڈیپوٹی چیف آف ایئر اسٹاف سپورٹ اور ڈیپوٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز. اور اس کے بعد آپ نے پاک فضائیہ کی کمان سنبھالی. آپ کی کمان کے دوران پاکستان کو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا، بہت بڑی پاکستان کا نام روشن ہوا، پاکستان کی عزت میں اور وقار میں اضافہ ہوا، جسے ہم سب آپریشن سوئفٹ ٹاٹ کے نام سے جانتے ہیں. ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ مجاہد انور خان صاحب، سر ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ عمر صاحب، بہت شکریہ. اور آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں اعظم جمیل صاحب، کوچ آف یوتھ اینڈ فارمر منسٹر آف اسٹیٹ، اے لیونگ لیجنڈ. ہی از سرٹیفائڈ CPT life coach and has more than 45 years of experience in hospitality, tourism, management, marketing, operations, people's management, and training and development. He's shaping the youth, making a difference out there, a living legend of our country. Thank you so much for joining us. Thank you for having me, dear. I'm very grateful. گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب سے. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ واٹ انسپائرڈ یو ٹو جوائن پاکستان ایئر فورس؟ کیا کوئی اس کے پیچھے بچپن کا کوئی شوق تھا، یا کسی دوست کے ساتھ ویسے ہی گئے، اپلائی کیا اور سلیکٹ ہو گئے؟ تو کیا ہے اس کے پیچھے کہانی سر؟ کہانی تو کچھ ایسی ہے، آپ صدیوں پیچھے مجھے لے گئے. بہرحال پیشن فار فلائنگ جو تھا یہ مجھے کھینچ لایا، اور الحمدللہ وہ پیشن ابھی تک موجود ہے. ویسے بہرحال بٹ جب ہم میٹرک میں تھے اور میں نے وہ ایگزام دیا اور انڈکشن ہو گئی پاکستان ایئر فورس میں، تو اس وقت میری عمر 17-18 برس کی تھی. تو جنرلی آپ بچوں سے پوچھو تو وہ جہاد اور اس کا نام لیتے ہیں، پر یقین جانے مجھے اس وقت جہاد کا اتنا علم تو تھا بٹ اس کا شعور نہیں تھا. تو بٹ بہرحال جس وقت ہم اس سروس میں 43 سال الحمدللہ میں نے گزارے، تو وہ پیشن تو رہا، بٹ اس کے ساتھ وہ شعور بھی پیدا ہو گیا، پہلا کامریڈ شپ کا، اور ساتھ ساتھ وہ جہاد فی سبیل اللہ جو اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کا. تو یہ بیسیکلی تو جوائن کرنے کا مقصد وہ پیشن تھا، وہ جوانی، وہ بچپنا اور وہ کریز. تو وہ دیٹ از آئی تھنک ان شارٹ آئی کین سے دیٹ ہاؤ آئی جوائن پاکستان ایئر فورس. اچھا سر، آپ کو F-16 کے پہ آپ کا زیادہ تر سروس کا عرصہ گزرا، سب آپ اسی حوالے سے جانے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کون کون سے جہاز آپ نے اڑائے پاکستان ایئر فورس میں رہتے ہیں؟ دیکھیں کچھ ٹریننگ کے ہوتے ہیں، کچھ فائٹر پلینز آ جاتے ہیں. شروع میں جس وقت آپ ٹریننگ میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا مشاق ایئر کرافٹ ہے، Mi-17 بھی کہتے ہیں اس کو، اب سپر مشاق کا نام بھی دیتے ہیں. اٹس اے پروپیلر ایئر کرافٹ. دین وہ T-37 امریکن ایئر کرافٹ تھا، ٹوین انجن تھا.
تو وہ بڑا مزیدار ایئر کرافٹ تھا. ہماری شیردل جو ٹیم ہے پی ایف کی وہ آج تک اڑاتی ہے اس کو, ابھی تک اب اس پہ ٹریننگ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فائٹر کنورژن یونٹ میں F-35 تھا جس کو MiG 15 بھی کہتے ہیں, MiG 17 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کنورژن ہوگی تو آپریشنل کنورژن میری MiG 19 پہ چائنیز ہے یہ بھی, اور اس پہ ہوئی, اور میرا غالباً کافی گھنٹہ ہے اس کے اوپر, اور 800 سے زیادہ. اور پھر میری کنورژن ہو گئی F-16 کے اوپر. تو آپ نے کہا میں F-16 سے جانا جاتا ہوں, بٹ میں میرا خیال ہے میں ایز اے پائلٹ جانا چاہتا ہوں, بٹ کیونکہ سارے جہاز بڑے قیمتی تھے اور ہر ایک پہ جانا بڑا لازمی تھا. تو بہرحال تو وہ اس طرح ہوا. پھر F-16 پھر آخر تک میں F-16 اڑاتا رہا. بہت زبردست سر, تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹس. میرے خیال میں اب گفتگو کا رخ موڑتے ہیں اعظم جمیل صاحب کی طرف. تو فاطمہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جی اعظم صاحب, پہلا تو سوال یہ کہ آپ نے جو ہماری نوجوان نسل کو ٹرین کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے, اس کی شروعات کیسے ہوئی, اور آپ کی ہاسپٹیلٹی پہ بھی ذرا روشنی ڈالتے ہوئے بات گفتگو آگے بڑھائیے. فاطمہ, میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, میں ذرا ایئر فورس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی اور وہ یہ ہے کہ پرابلی یہ ایئر چیف مارشل مجاہد کو بھی معلوم نہیں ہوگا اور ایئر کامڈور صاحب کو بھی معلوم نہیں ہوگا. اور یہ مجھے ایئر مارشل نور خان نے خود بتایا کہ جب ایئر مارشل اسر خان ہینڈ اوور کر رہے تھے ایئر فورس, تو ایئر مارشل نور خان نے کہا کہ واٹ ول بی مائی بگیسٹ چیلنج. تو ایئر مارشل اسر خان نے اس ٹائم پہ کہا کہ if we go into war, your biggest challenge will be to send 19-year-olds to die. And I am glad that you will be making this decision and not me. تو خیر جنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کی جو کارکردگی تھی, وی آر آل اویئر آف دیٹ. اس کے بعد ایئر مارشل نور خان ایئر مارشل اسر خان کو انٹر کانٹیننٹل کراچی میں ملے, اور ایئر مارشل نور خان وہ اسٹل ان یونیفارم. تو انہوں نے جا کے سلوٹ کیا, اور جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایئر مارشل اسر خان کو یاد کرایا کہ ڈو یو ریمبر دیٹ یو ٹولڈ می دیٹ مائی بگیسٹ چیلنج وڈ بی ٹو سینڈ 19-year-old kids ٹو ڈائی. تو اسر خان نے کہا یس آئی ریمبر ویری ویل. تو اس نے کہا سر یو ور رانگ, مائی بگیسٹ چیلنج واز ٹو ہولڈ دیم بیک. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی, اور یہ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس کو میں ٹرین کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دس واز دا یوتھ آف دیٹ ٹائم اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایون بیکم بیٹر دین دیٹ. اینڈ اور وہ تو یہ تو بچے بلیو کریں کہ آئی ایم دا فادر آف ینگ مین, اور وہ جب کہتا ہے کہ ابا میں 11 بجے گھر آ جاؤں گا, تو اگر 11:15 تک وہ نہیں لوٹتا تو ابا کا سانس خشک ہوا ہوتا ہے. اور یہ بچے تو گھر کے میں اپنی ماؤں کو کہہ کے جاتے ہیں کہ شاید میں واپس نہ آؤں, اینڈ دوز مدرز سینڈ دیم آف. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ ایئر فورس اور آرمی اور نیوی اور ہمارے لیے ایک اٹس اے ٹاپک آف ڈسکشن, بٹ ان سائڈ دا ہارٹ آف دیز فورسز لائز اے اسپرٹ دیٹ آئی ایڈمائر ویری مچ. یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے, یہ کوئی کر کے دکھائے نا تو پھر میں اس کو سلوٹ ماروں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے فاطمہ کہ ہمارے بچپنے میں ہمارے پیرنٹس نے ہماری بےزتی آؤٹ سورس کی ہوتی تھی, اور بےزتی آؤٹ سورس کا مطلب تھا کہ پورے محلے کو اجازت تھی کہ وہ آپ کو آ کے تھپڑ مارے. آج کل تو بچے تمہارے میرے ہو گئے, اس زمانے میں بچے سانجے ہوتے تھے. تو I was literally disciplined and brought up by my parents' friends. اور ان میں فیض احمد فیض صاحب بھی ہوا کرتے تھے. تو جتنی بےزتی میری فیض صاحب نے کی ہے اتنی میرے والد صاحب نے نہیں کی, بیکاز یہ رسپانسبلٹی آؤٹ سورس کر دی جاتی تھی. تو ایک دفعہ میں ایٹ دی ایج آف 19 I was criticizing the country, جو 19-year-olds کی ایک ہابی ہوتی ہے کہ جی چلو کچھ نہیں کر رہے تو پاکستان کو ہی کرٹیسائز شروع کر دو, یہ خرابی ہے. تو فیض صاحب نے مجھے کہا کہ ایک چیز یاد رکھنا کہ جس چیز میں تم حصہ نہیں ڈالو گے اس چیز کی تنقید حرام ہے, پہلے اس میں حصہ ڈالو.
खूबसूरत, क्यों जी? उसने कहा बहुत घर बैठ के तनकीद नहीं हो सकती। बिल्कुल। नहीं हो सकता। तो मैंने फातिमा वो एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने अपने बांध ली, और वो दिन है कि आज का दिन है, मेरा कोशिश होती है कि मैं इस मुल्क में हिस्सा डालता रहूं और बिला मुआवजा हिस्सा डालता रहूं। देखिए, मैं नौकरी भी करता हूं, मैं हॉस्पिटैलिटी की नौकरी भी करता हूं, एंड एयर चीफ मार्शल ने भी नौकरी की, एयर कॉमोडोर, उसके लिए हमें पैसे मिलते हैं। तो मैं तो बच्चों से पूछता हूं कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग वे यू डिडंट गेट पेड? उसका हिसाब दो ना मुझे जरा। When was the last time you picked a shopping plastic bag from the street and put it in a dustbin? मैंने कहा सिर्फ तुम्हें क्रिटिसिज्म आ गई है। तो ये जब मैंने बेड़ा उठाया तो फातिमा, यू मस्ट हैव हर्ड कि जी यूथ हमारी मुल्क का फ्यूचर है, यूथ हमारे मुल्क का फ्यूचर है। ये लोग कह के पीछे हट जाते हैं बिकॉज इट्स द फैशनेबल थिंग टू से। जब मैंने ये कहा ना कि यूथ पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो मैंने कहा चल भाई आजम जमील, अब ये फ्यूचर तूने ठीक करना है। तो फातिमा, मैंने अपनी पिछले 30-35 साल में 3.5 लाख बच्चों को पढ़ाया है बिला मुआवजा। और ये मत समझना कि मैं कोई बहुत अमीर आदमी हूं, मैं आज भी किराए के घर में रहता हूं, लेकिन ये है कि दिस इज व्हाट आई डिड एंड दिस इज what I was brought up with. And you know, I was telling Air Chief Marshal Mujahid that my first boss was Noor Khan. और वो जो आदमी, फौजी आदमी, मुझे मैनेजमेंट सिखा गया और जो मुझे स्पिरिट सिखा गया, मुझे बड़े बड़े इदारे जिनमें मेरी बहुत सीनियर पोजीशंस थी वो मुझे नहीं सिखा सके, बिकॉज इन लोगों का स्टाइल ही और था। आज हम लोग, मैं खुद लोगों को मैनेज करता हूं, बट हमारी फोकस मैनेजमेंट पे होता है। 70s की 80s की लीडरशिप की फोकस मैनेजमेंट तो था ही, लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट थी कि जो बच्चा आपको रिपोर्ट कर रहा है उसकी डेवलपमेंट में आपका कितना हाथ है। नौकरी तो आप करवाओगे उससे, लेकिन व्हेन यू लीव हिम और व्हेन ही केम टू यू एंड व्हेन ही लेफ्ट यू, was he a better person? Was he a better individual? Was he more capable of contributing more to the country? तो ये जिंदगी शुरू हुई। और आप लोग जब मेरा तारुफ करवाते हैं ना फातिमा, तो आप आसान चीजें बता देते हैं कि जी मैं ट्रेनर हूँ, हॉस्पिटैलिटी में एक्सपीरियंस है, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था। ये तो आसान काम है फातिमा। मुश्किल काम तो ये है कि मैं पाकिस्तान को टेनिस में मैंने ग्रीन जैकेट पहन के रिप्रेजेंट भी किया। ये मुश्किल काम है। और अगर पाकिस्तान की जैकेट आप पहन लेते तो नूर खान वैसे ही आपको सलूट मारता था, because he just admired everybody who represented this country. मैं टीवी में 70s में टीवी सीरियल्स में हीरो आता था। ये मुश्किल काम है। हॉस्पिटैलिटी कौन सा मुश्किल काम है? फिर यू नो, आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, मैंने बहुत सारे म्यूजिशियंस को म्यूजिक सिखाया है। ये मुश्किल काम है। वो तो नौकरी है, उसके पैसे मिलते हैं फातिमा। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जब तक उसने सांस और हिम्मत दी हुई है, ये सफर जारी है। अच्छा सर, ये बताइए, एक सवाल वैसे अचानक जहन में आ गया। आप मुख्तलिफ जहाज़ों के उड़ाने की बात कर रहे थे। पाक फ़िज़ाइया की एक रिवायत ये भी है कि 23 मार्च की परेड की जो फ्लाई पास्ट की क़यादत होती है, वो भी पाक फ़िज़ाइया के सरबराह खुद करते हैं। तो थोड़ा-सा हमें ये बताइए कि रिवायत कैसे पड़ी, और आपने भी ज़ाहिर है 3 साल मुसलसल हर साल इसमें क़यादत की, तो कैसे एहसासात होते हैं, क्या जज़्बात होते हैं, और अ, कैसे कंडक्ट होता है सर इसका? देखें, एक तो हमारी जो क़यादत थी एयर मार्शल अज़हर ख़ान से लेके एयर मार्शल नूर ख़ान से लेके और आज की क़यादत तक, तो ये रवायत हमारी रही है, ट्रेडिशन रही है, जो कि बड़ी लाजिम व मलजूम है। एज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ सरबरा, आपको रेगुलर फ्लाइंग करनी पड़ती है ताकि आप जांच सकें अपनी फोर्स को, उनकी मोटिवेशन के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए, और उनको क्या आपने प्रोवाइड करना है गाहे बगाहे। तो जब आप करेंगे तो फिर आप जांचेंगे और एवेलुएट करेंगे, एनालाइज करेंगे और उस सर्विस के लिए आगे लेके चलेंगे। तो ये जो ट्रेडिशन है, मैं आपको बताता चलूँ भी, पिछले दिनों एक फॉर्मर एयर चीफ मेरे घर में आए हुए थे, तो वो यही बात कर रहे थे। कहते हैं मैंने एक जगह गया तो उन्होंने
کہا کہ تمہاری ایئر فورس میں ایک چیز با کمال ہے کہ یور ایئر چیفس آلویز لیڈ فرام دا فرنٹ. تو انہوں نے اگزامپل یہی دی جو کہ 23 مارچ کی تھی. 23 مارچ تو ایک دن ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے ہمارے لیے، بٹ اس کو لیڈ کرنا ایک بہت بڑا آنر ہے آپ کے لیے. اور جو آپ کے ساتھ پورا کنٹینجنٹ ہوتا ہے اور جو گراؤنڈ پہ پوری پاکستان ایئر فورس ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے آج جو ہے نا سلامی دے گا، نہ کہ صدر کو بٹ پوری قوم کو اس وقت دیتا ہے سلامی. تو یہ ایک بہت بڑا آنر تھا میرے لیے کہ ایز اے پاک فضائیہ سربراہ میں اس کو لیڈ کروں اور خود جو ہے اس کو سلامی دوں اس قوم کو جو کہ ڈیزرو کرتی ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے نیاز سپورٹ میں والنٹیئر کیوں کیا؟ واٹ انسپائرڈ یو ٹو بی پارٹ آف دس انیشیٹو نیاز سپورٹ؟ آئی تھنک یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اور بڑا انٹریگنگ ہے. ایک تو سب سے پہلے میں حسین اڈوانی صاحب کو غالباً 6-7 سال سے تو میں جانتا ہوں، تو ایک لنکیج بنتا ہے، ایک بہانہ بنتا ہے. یہ بہانہ تھا، اور جو ماشاء اللہ انہوں نے یہ کام بڑا عمدہ اور شاندار کیا، اور انہوں نے مجھے جس وقت ویڈیو شیئر کیا اور سارا اپنے پروگرام کا شیئر کیا اس وقت تاکہ انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا کہ آپ بھی آن بورڈ آ جائیں. اچھا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کمیونٹی سروس، ہم لوگ سارے لوگ اپنی کمیونٹی سروس کرتے ہیں ایٹ انڈیویجول لیول والنٹیرلی، تھوڑی یا زیادہ. تو جو کمیونٹی سروس میں ایک فلفلمنٹ اور وہ جو احساس آتا ہے سیٹسفیکشن کا، جو آپ کی پرسنل گروتھ ہوتی ہے، جو آپ اسسٹ کرتے ہیں فار دوز ریسیپینٹس، دوز ہو نیڈ دوز ڈونیشنس ان ٹرمز آف گڈس اور ان ٹرمز آف فائنینسز، تو وہ آپ کو بہت سیٹسفیکشن دیتی ہے جب آپ ان کی یو میک اے چینج ان دیئر لائف. It could be a small contribution. It could be a small change in their life. اچھا، یہ تو ہو گئی اپنی بات، یہ تو بات ہو گئی میری اپنی سیلفشنس. اس کو کوئی کہہ لے گا کہ اپنے آپ کو آپ آگے کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب میں جاتا ہوں اس ریسیپینٹ کے پاس، دوز ہو نیڈ. تو جب آپ اس کی ہوپ لیسنس کو ہوپ میں چینج کر دیتے ہیں، اس کی امید بڑھا دیتے ہیں، اس کی انگلی پکڑ کے آپ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تو آپ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. ایک میں نے کتاب پڑھی تھی اسمال کنٹریبیوشن، بہت ہی عمدہ کتاب تھی. تو اس کے اندر یہ بہت ساری، اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو اس کے ساتھ غم بانٹ لیں، اگر آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیں تو اس کا دل بہل جائے. تو بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں واٹ یو ڈو ٹو دا ریسیپینٹ. تو وہ ہے پہلی بات that you instill the hope in them, that kind of a resilience and that kind of a that understanding of good and their well-being. وہ جو ایک یوفورک فیلنگ اس کے اندر آ جاتی ہے نا، وہ جب آپ دیکھتے ہیں نا اس کی آنکھوں میں، وہ آپ کے اندر بھی بجلی چلی جاتی ہے. تو یہ تو تھا میرا ایک پرسنل لیول پہ، ہم سارے وہ ایکسپیرئنس کرتے ہوں گے مختلف طریقے سے. تو جب حسین اڈوانی صاحب آئے تو میں نے ان سے کہا جی میرے ہر چیز حاضر. تو میرے پاس تو آپشن تھا انڈیویجولی میں کر رہا ہوں، والنٹیرلی کر رہا ہوں. دوسرا تھا کہ میں کسی چیریٹی آرگنائزیشن کے پاس چلا جاؤں، گڈس دے دو، فائنینسز دے دوں، جو بھی کر لوں. دوسرا ہے کہ اب یو پارٹیسپیٹ ان سم کمیونٹی سروس، جو ابھی اعظم صاحب نے بات کی کسی طریقے سے. تو وہ انفارچونیٹلی تھوڑی کم ہے ہمارے پاس، ہے ضرور ہے. پھر آپ کہتے ہیں آپ ایڈوکیسی میں چلے جائیں، سوشل جسٹس اینڈ ایکوالٹی میں چلے جائیں، یو بیکم اے مینٹور فار ادرس. تو بہت ساری آپشنز ہیں. تو جب یہ میرے پاس آئے تو ان کی جو خوبصورت کام نیاز اور سپورٹ، نام ہی بہت خوبصورت، عمدہ، تو وہ دل کو جا کے لگا. اور پھر حسین اڈوانی صاحب کے ماشاء اللہ اپنا اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کو کیا تھا ایسا کام کرنے کا. تو انہوں نے جو change and contribution in the lives of those handicapped، جو ان کی کرسیاں اور ان کو کمیوٹ کرا دیا. وہ پتہ نہیں بچے اسکول کیسے جاتے ہوں گے، چارپاہوں پہ جاتے ہوں گے، کوئی اٹھا کے لے کے جاتا ہوگا، بچہ بڑا ہو جائے، آدمی عورت
سب کی زندگیوں میں ایک ہی میڈ اے چینج, اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لے کے آئے. لاسٹ چیز, میرا جواب لمبا ہو گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں, بٹ لاسٹ چیز جس کا مجھے فاطمہ انہوں نے جو بہت مجھے امپریس کیا, وہ یہ تھا کہ جو یہ ویل چیئرز بنا رہے ہیں, اور ان کی شرط یہ ہے, اور وہ باہر سے ٹرینڈ ہیں, اور وہی لوگ بناتے ہیں, اور وہ خود ہینڈی کیپڈ ہیں, تو ان کو احساس ہے کہ کیا چیز بنانی ہے اور کس طرح بنانی ہے. اور جو اور لوگ آ رہے ہیں وہ سارے ہینڈی کیپڈ ہوں گے, تو وہ امپلائمنٹ کریٹ کر دی. تو اتنا خوبصورت نظام جس کے اندر اگر ہم تھوڑا بہت وہ کر سکیں. تو لاسٹ جو میرا جواب اس میں ہے, ٹو مسٹر سپورٹ ایز اے ایمبیسڈر, کہ میں جو کر سکتا ہوں, چھوٹا کنٹریبیوشن, اسمال کنٹریبیوشن دیٹ آئی کین میک ان دا لائفس آف ادرس تھرو نیاز سپورٹ. تو آئی تھنک اس سے اچھا کام نہیں ہو سکتا, اور مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ جس کے اوپر میں خدمت کر سکوں اس کمیونٹی کی. نیاز نے ہمیں ایک وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا, اور یہ پاکستان میں ایک سوشل انٹرپرائز کے طور پہ جو کام کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا. جی اعظم صاحب, آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی آپ نے واٹ انسپائرڈ یو ٹو بی پارٹ آف نیاز آلسو؟ دیکھیے, جب میں کرتا تھا نا 70s میں, تو میں ایک بانو قدسیہ کا سیریل کر رہا تھا ہوا کے نام. تو ہمیں ریہرسل کے لیے اشفاق صاحب کے گھر جانا پڑتا تھا. تو میری خواہش ہوتی تھی کہ اشفاق صاحب مل جائیں, لیکن جب بھی وہ ہمیں دیکھتے تھے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے. ایک دفعہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے رہے تو میں نے پکڑ لیا. اب میری عمر کوئی 22-23 سال تھی, تو میں نے کہا اشفاق صاحب کوئی زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ تو دے دیں خدا کے لیے. تو اشفاق صاحب نے کہا کی, میں کہا جی کوئی زندگی ٹھیک کرنے کی ٹپ دے دیں. تو آگے سے کہتے ہیں دفع کر. تو میں نے کہا اشفاق صاحب دے دیں نا. تو کہتے ہیں ہیرو, اچھا وہ مجھے کہتے ہیرو تھے, کہتے ہیں ہیرو موت ٹھیک کرنے کی ٹپ لے لیں. میں نے کہا چلیں جی وہ دے دیں. اب اندر سے تو میں نے کہا کہ میری 23 سال عمر ہے, میں موت کے چکروں میں کہاں پڑ جاؤں, یہ دس از ناٹ دا ٹائم. بٹ اینی وے, کیونکہ اشفاق صاحب کہہ رہے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ موت ٹھیک کرنی ہے. میں نے کہا جی کرنی ہے. اینڈ دین ہی سیڈ کسی ایک کی زندگی ٹھیک کر دیں. خوبصورت, That's it. واہ, بہت عمدہ. کسی ایک کی. کسی ایک, واہ. The segment, Fatima, the segment of one. We all want to become Abdul Sittar Eidis. ہم 1000 بندے کو کھانا نہیں کھلا سکتے, ایک کو تو کھلا سکتے ہیں نا. تو the question is کہ we do what we can. تو مجھے تو جب حسین نے کہا, اچھا ایک تو I must confess my ignorance کہ اتنے برسوں سے میں 2 ہسپتالوں میں انوالو رہا ہوں, آغا خان میں بھی اور شوکت خانم میں بھی, اور میں وہاں ڈاکٹرز کو اور نرسز کو ٹرین کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ, اور کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ جو لوگ پرماننٹلی ڈسیبلڈ ہیں ان کو مختلف ویل چیئرز چاہیے ہوتی ہیں. یہ جو ہسپتالوں میں ہوتی ہیں یہ تو گاڑی میں آپ کو بٹھا کے تو اندر لانا ان کا کام ہے. جیسے پی آئی اے والے, ایئر فورس والے جو ہیں وہ آپ کو گاڑی سے ویل چیئر پہ بٹھا کے جہاز پہ چھوڑ آئیں گے. تو اس ویل چیئر کی جو آکوپیشن ہے دیٹس ان منٹس. یہ جو ویل چیئرز ہیں اس میں آپ کی ساری زندگی گزرنی ہے. اینڈ اف دے آر ناٹ ڈیزائنڈ ویل they will make you more disabled than what you were when you got the wheelchair. تو یہ مجھے جب حسین نے بتایا تو literally it was like a wake up call کہ یار ہم تو سمجھتے رہے ہیں کہ بازار سے جا کے ویل چیئر خرید کے دے دو اور تم نے بہت بڑا احسان کیا. وہ ویل چیئر پرماننٹلی ڈسیبلڈ کے لیے نقصان دہ ہے. It is not something beneficial to him unless it is purpose design. تو جب وہ مشن سمجھ آ گیا حسین کا تو you need a heart of stone to say no to حسین ادوانی, literally. تو میں نے کہا کہ جی بس بتاؤ کرنا کیا. تو ہی said جی بس میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اس کے بعد وہ حکم جاری کرتا ہے, ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. So I think it's a wonderful gesture and we don't need to become very big. A small contribution, is as important as, let's say, ED's contribution. اور ED سے مجھے یاد آیا جب پریزیڈنٹ مشرف نے ED کو کہا
کہ عیدی صاحب مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان میں ایک عیدی ہے، 30 عیدی ہونے چاہیے. تو آگے سے عیدی صاحب نے جو جواب دیا وہ اٹ از لٹرلی اے پیس آف لٹریچر. انہوں نے کہا جنرل صاحب جب کسی ملک میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو عیدی پیدا ہوتا ہے. جب انسان انسان سے محبت کرنا بند کر دیتا ہے تو عیدی پیدا ہوتا ہے. دعا یہ کریں کہ پاکستان کو کسی عیدی کی ضرورت نہ پڑے. He said, I am a result of everything that is wrong. میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کام آپ لوگوں نے کرنے تھے آپ نے نہیں کیے. Mother Teresa was in Calcutta because the locals stopped doing what they were supposed to do. تو وہ عیدی کہتا ہے میں تو ہر غلطی کا مجموعہ ہوں. تو یہ دعا کرے کہ اس ملک کو کسی عیدی کی ضرورت نہ پڑے، بیکاز فاطمہ عیدی تم بھی ہو اور عیدی میں بھی ہوں. اور فیض صاحب نے بھی کہا تھا اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. یہ کہانی ہے ساری. ایچ مارشل مجاہد سر میں آپ کی طرف آؤں گا اور ہم بات کر رہے ہیں فلائنگ کا. جو ایئر فورس کے اندر ایک ظاہر ہے گلیمر ہے، ایک چام ہے، باہر کی دنیا دیکھتی ہے، بٹ ایک تھوڑی سی اس کی یہ کہہ لیجیے کہ اس کی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا، بیکاز فلائنگ از اے پروفیشن وچ از پرون ٹو ایکسیڈنٹ، حادثات ہوتے رہتے ہیں، تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی کورس میں ابھی بیٹھا تھا آپ کے ساتھ، یا آپ فلائنگ پہ گئے، آپ کے ساتھ ونگ مین ہے پیچھے جس کو آپ نے بریف کیا، آپ لے کے گئے، اکٹھے آپ گئے اینڈ یو ہیو لاسٹ ہم. تو ایک تو جاننا چاہوں گا کہ اگر کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا تو کیا احساسات اس چیلنج کو ایموشنل لیول پہ کیسے آپ نے ڈیل کیا، اور دوسرا یہ کہ ایز این آرگنائزیشن ایئر فورس کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے اس طرح کے حادثات کو، اسپیشلی کہ جہاں پہ ایک پریشس ہیومن ریسورس کا لاس انوالو ہوتا ہے. بڑا ہمارا آئی تھنک یہ بڑا ٹچی سا سوال ہے، اور وی آل آر ہیومن بینگس، اور ہیومنس کی فیلنگز ہوتی ہیں. تو وہ جو فیلنگ ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ جس وقت ایسا کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آتا ہے تو پہلی فیلنگز تو بہت ہی مطلب بیان نہیں، آئی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس، بٹ اٹ از شارٹ آف ٹیئرس that you have to remain steadfast. You're a fighting force, and then there are losses. There are losses ایک normal life میں بھی، گاڑی میں چلتے ہوئے، ٹرین میں جاتے ہوئے، باقی جہازوں پہ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. This is a part of life. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حادثات بہت ہوتے ہیں، کچھ ہیں، بٹ ہوتے ضرور ہیں. اتفاق کی بات ہے میری 43 سال سروس کے اندر کبھی ایسا مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ میرا ونگ مین تھا یا بہت سارے ونگ مین تھے تو وہ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہو جس کے اندر وہ ہی ہیز لاسٹ اے لائف. بٹ یہ ایئر کی بات کر رہا ہوں، بٹ آن گراؤنڈ اٹ ہیز ہیپنڈ کہ اسکواڈن کے اندر ہمارے جو کامریڈز ہوتے ہیں، سینئرز ہوتے ہیں، کورس میٹس ہوتے ہیں، جونیئرز ہوتے ہیں، اور ہماری ایک بہت زیادہ تھکنیس ہوتی ہے لائف میں. یہاں تو ہم سینئر جونیئرز اور وہ بھی ہوتے ہیں، بٹ جس وقت ہم آف ڈیوٹی ہوتے ہیں وی آر لائک فرینڈس also with all due respects to our seniors and even respect to the juniors. تو ہم ایک comradeship to you fight together, you clear each other's day. تو جب ایسا کوئی خدا نخواستہ کریش ہو جائے اور کوئی فیٹیلٹی ہو جائے تو بہت کچھ جیسے آسمان پھٹ جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، تو اس طرح کی فیلنگ آتی ہے ضرور. But then the tears don't roll your cheeks. You are soldiers and that's part of life. But جس وقت ایسا چیز ہوتی ہے تو جو سب سے زیادہ کہ دل جو ہلتا ہے وہ تو بندہ چلا جاتا ہے. یو لوز اے کامریڈ، یو لوز اے کیپیبلٹی ان ٹرم آف این ایئر کرافٹ اور مسلز اور واٹ ایور. تو وہ ایک دکھ علیحدہ ہوتا ہے. بٹ جس وقت آپ ان کے لواحقین کے پاس جاتے ہیں، ان کے بیوی اگر ہو یا بچے ہوں یا ان کے ماں باپ ہوں، تو یقین جانے میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، اتنی گریٹ کام لائک پاکستان میں نے ایسے مائیں نہیں دیکھیں کہیں، نہ شاید میں دیکھوں گا. ایسے باپ نہیں دیکھے. یقین جانے میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ، میں فرام اے ویری رسپانسبل اسٹینڈ پوائنٹ اور آن ایئر آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں دیکھے، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں دوسرا بچہ بھی ہو تو قربان ہو.
آپ ان سے سیکھتے ہیں. دے آر یور انسپریشن. کمال کے لوگ ہیں. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کو، مگر اندر سے آپ ٹوٹتے ضرور ہیں. بٹ ایک ایسی ہماری روایت ہے، you start again and again, there is no scare, there is no fear, there is nothing, and again you get back to that training, flying, etc. تو بہت کچھ ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ اسٹوری ختم نہیں ہوتی. جو اگر بیوی بچے ہوں، ماں باپ ہوں، کورس میٹس جو سینئر جونیئر وہ پائلٹس، ان کے ساتھ گاہے بگاہے ادھر جاتے رہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے تھے ان ویریس ٹرمس اینڈ ویریس فیشنس. اور یہ لائف لانگ سپورٹ بھی ہوتی ہے. اچھا، تھینک یو سو مچ سر. اعظم صاحب، کہانی کا رخ کو ذرا بدلتے ہوئے، پاکستان کے آپ فارمر اسٹیٹ منسٹر بھی رہے ہیں ٹورزم کو. آپ ٹورزم انڈسٹری کو پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں آگے 10 سالوں میں؟ فاطمہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی منسٹر بن جاتا ہے نا تو اس کی تعریف بہت ہوتی ہے، اور منسٹر کی ڈاؤن فال تب شروع ہوتی ہے جب وہ اس تعریف کو بلیو کرنا شروع کرتے. تو میں ایک ایونٹ پہ گیا تو وہاں پر ایک صاحب جو میرا تعارف کروا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ اعظم صاحب تو اب منسٹر بنے ہیں، لیکن یہ پچھلے 6 حکومتوں کو ٹورزم پہ ایڈوائس دیتے آ رہے ہیں ایز اے والنٹیئر، ایز این آؤٹ سائڈر. تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ جی میری وجہ شہرت یہ نہیں ہے کہ میں 6 حکومتوں کو میں نے ایڈوائس کیا ہے، میری وجہ شہرت یہ ہے کہ ان 6 کی 6 نے میری ایک بات نہیں سنی. تو بیسک بات فاطمہ یہ ہے کہ ٹورزم ہماری بنیادی پرابلمز ہیں ٹورزم کی وچ وی ہیو ٹو ایڈمٹ. دیکھیں، the first step in solving a problem is admitting that you have one. ٹھیک، our house is not in order. جو مرضی کر لو. I don't care how high K2 is, and I don't care how high and how beautiful Lake Saiful Malook is. These are assets. Tourism assets پہ نہیں چلتی. Tourism back end professionalism پہ چلتی ہے کہ آپ نے اس ٹورسٹ کو کیا سہولت دی. اب آپ دیکھیں ہم کتنی شو مارتے ہیں کاراکورم ہائی وے کی، 8th ونڈر آف دا ورلڈ ہے، اینڈ اٹ از literally a masterpiece of engineering. There is no doubt about that. But Fatima, you know and I know that for 5 hours on that Karakoram highway, there is no bathroom. So if you are traveling with your family and you're traveling with your mother or your grandmother and she wants to go to the bathroom, what do you tell her? That K2 is 8,611 meters high? You need to provide a clean bathroom. تو خیر یہ بہت آپ نے سوال غلط کر دیا، بیکاز ونس آئی گیٹ اسٹارٹیڈ آف آن دس حسین ادوانی کی فنڈنگ بند ہو جائے گی، which I don't want to risk. But یہ ہے کہ we have a lot of challenges. The good news, like all challenges, they are all addressable. There's a solution to everybody. It's just کہ ہمیں نیت چاہیے. We should come down to grassroots level. Our house is not in order, فاطمہ. آج تم 4 بندوں کو کھانے پہ بلاتی ہو نا، تو تم اپنے ڈائننگ روم کو ٹھیک کرتی ہو، ڈرائنگ روم کو ٹھیک کرتی ہو، کبھی یہاں پھول لگا لیتی ہو، کبھی وہاں. Our house is not in order. We have a beautiful house, but it's not in order. That's the truth. ٹھیک ہے، میں دوسری کہانی بھی سنا سکتا تھا which is politically sounds very nice, but this is the truth. And the skill is to get this house in order. It's not something that we can't do. 24 کروڑ کی آبادی ہے فاطمہ، اور ہم گورے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہماری ٹورزم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ گورا. اور بھائی سیالکوٹ سے تو 10,000 بندوں کو لے جاؤ، فرینکفرٹ سے آ جائے گا وہ. پہلے there is more money in فیصل آباد than in Manchester. So if we can't convince our own families to go, تو you think کوئی گورا آئے گا؟ And so domestic tourism is your key. You need to start with domestic tourism. جو گورا ہے نا وہ فاطمہ, that's the cherry on the cake. Our problem is we don't even have the cake.
پہلے کیک کو تیار کریں, پھر وہ چیری اوپر لگے گی. And so, yes, we have issues, but the good news is, like all issues, they can be resolved. آپ دونوں گولف بھی کھیلتے ہیں جی جی, جی. میں تو بہت آپ آن اے لائٹر نوٹ آپ دونوں گولف کھیلتے میں ہیں تو بہت تو پرانا گولفر ہوں. ایئر چیف مارشل, I've seen him very seldom. Obviously, ایئر چیف کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. And why I respect the Air Chief Marshal more is that he plays golf with his wife. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. یو نو, میں جتنا مرضی مجھے آپ ستارہ جرت دے دو, میں بیگم کے ساتھ گولف نہیں کھیل سکتا. میں یہ آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں. بٹ سر یہ بھی اسٹریٹجی ہے ہیپی میرڈ لائف کی, وہاں گولف میں ہار میں جاتے ہیں کہتا باڈی ہوں سے. سر, it is when I was on hole number 7 and they were on hole number 3, and I used to look and I used to see has he come with friends or has he come with Mrs. Mujahid? And I could never find a friend. It was always Mrs. Mujahid. So it was a beacon of light for me کہ بندہ بن جا. This is what you have to do to be a good human being. So بس جی, اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمت دی ہے فاطمہ, جب تک سانس ہے تب تک چھوٹی موٹی کوشش کرتے رہیں گے. سر بہت زبردست سر, آپ لوگوں سے گفتگو کا بڑا مزہ آ رہا ہے, اور لیکن ظاہر ہے کہ دامن وقت کی گنجائش کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو جانے سے پہلے میں, چونکہ ایئر چیف مارشل مجاہد موجود ہوں اور سوئفٹ ریٹارٹ پہ بات نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں تشنیگی رہ جائے گی. جانے سے پہلے آخری میں سر آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. اس کی آپریشنل اور ٹیکٹیکل ڈیٹیلز پہ تو کافی گفتگو ہو چکی ہے, میڈیا پہ موجود ہے, میرا خیال میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں اگین پھر دل میں آپ کے جھانکنا چاہوں گا, احساسات اور جذبات کی سطح پہ جاننا چاہوں گا کہ وہ سارا جو 26 فروری سے لے کے آگے 27 فروری تک, آئی ایم شیور اٹ مسٹ ہیو بین اے رولر کوسٹر رائڈ. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے بھی آپ کے کچھ جذبات ہوں گے, لیکن ظاہر ہے پھر آپ پاک فضائیہ کے سربراہ بھی ہیں, اور ایک اسٹریٹجک پکچر آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ ذمہ داری کا بوجھ بھی سر پر ہوگا. اس لیے کہ جب ہم نے پلان کیا کہ ایک ہم نے آپریشن کرنا ہے, تو اب تو ہم تو بادی نظر میں دیکھ رہے ہیں نا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا, لیکن اس سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا تھا ظاہر ہے اس طرح کی. تو میں ذرا تھوڑا اگر اپنے دل کی کیفیات, ذہن کی کیفیات کچھ اگر بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے. نیچرلی 26 فیبری جس وقت انڈین ایئر فورس نے ہمارے پر حملہ کیا, تو اٹ واز اے چیلنجنگ ڈے. تو موشنز تو وہی ہیں کہ منہ توڑ جواب, وی بین ٹرینڈ لائک دیٹ اینڈ امیڈیٹ. تو وہ تو اس میں کنفیوژن کوئی نہیں تھی. بٹ دین جو چیلنجز ہیں, یہ ہمیں پاکستان ایئر فورس نے اوور دیز ایئرس سکھایا کہ ہاؤ ٹو ٹیک دیز چیلنجز بولڈلی اینڈ نو گٹس نو گلوری. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے, تو یاد رکھنا چاہیے. اینڈ لیڈرشپ ہیز ٹو بی ویری بولڈ اینڈ انوویٹو اینڈ اسٹریٹجک, ان کا ویژن ہونا چاہیے. تو جہاں تک تیاری ہے, تو تیار تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں. اگر میں تو آج سربراہ نہیں ہوں پاک فضائیہ کا, تو جو پاک فضائی کے جو سربراہ ہیں ان کے نیچے اور سارے لوگ آج بھی اسی طرح تیار ہوں گے. آج بھی اگر کوئی ایسا آپریشن ہو تو وہ اسی طرح تیار ہوں گے. اس وقت بھی ہم اسی طرح تیار تھے. بہرحال اس پہ میں کچھ تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گا. جب 14 فروری کو پلوامہ کا ہوا, تو نوئنگ آر ایڈورسری دیٹ دے وڈ بلیم پاکستان, اور وہی ہوا. تو ہم نے, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ پاک فضائیہ آج کے اس دور میں اگر آپ دیکھیں کچھ اسکرمشز, کچھ کانفلکٹس, کچھ بیٹلز اس سینچری کی, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایئر فورس از دا پرائمری فورس جو کہ استعمال ہوتی ہے. تو ہم فرسٹ کانٹیکٹ میں آتے ہیں اگر وہ سچویشن. تو ہم نے کچھ ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا ریڈارس کو, سرولنس شروع کر دی گراؤنڈ بیس ریڈار سے, اور ایریل جو اے ویکس ہمارے اے ڈبلیو سیز ہیں, اور ساتھ کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ رینڈم اس پہ کرنا شروع کر دیا کہ آئے گا نہیں آئے گا, وہ آپ اسٹریٹجائز کرتے رہتے ہیں.
through different sources, intelligence reports, etc., or otherwise environmental. تو وہ ہم کرتے رہے. بہرحال دشمن نے 12ویں دن ہم پہ وہ حملہ کیا. اچھا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں بالا کوٹ کے پر کیا، وہ نام بالا کوٹ، وہاں جا کے وہ جو جبی ٹاپ تھا ادھر کچھ بم چار گرائے انہوں نے، جو کہ اپنے ہدف پہ نہ لگے، اور وہ کیوں نہ لگے وہ بھی وضاحت کرتا ہوں. تو ایک بڑا عجیب سا سبا تھا، مڈ نائٹ کا ٹائم تھا، 3 بجے کا ٹائم تھا، جب پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے لحاظ سے جب انہوں نے یہ کیا. تو یہ غلط جو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ بالا کوٹ کے اوپر آ کے گرائے، یہ وہ جنگیں نہیں، یہ نان کانٹیکٹ وارفیئر ہے. تو انہوں نے جب ریلیز کیے تھے بام تو وہ مقبوضہ کشمیر، آکوپائڈ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر سے انہوں نے وہ اپنے بامس کو گرایا. ہاؤ ایور they intruded 4 to 5 nautical miles while turning back LOC سے. تو وہ ایک یہ کوئی بہت بڑی وائلیشن نہیں تھی، بہرحال وائلیشن تھی جو ٹرن بیک تھا، بٹ سب سے بڑی وائلیشن یہ تھی کہ ان کا بام کرنا بیانڈ دی انٹرنیشنل بارڈر، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور آئی ڈونٹ نو، اس کے اوپر میں اب زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا، لمبی ہو جائے گی بات. بہرحال اگر آپ دیکھیں they were thwarted, they were repelled. ہماری اس وقت بھی کامبیٹ ایئر پٹرولز تھے، وہ 3-4 جگہ سے آئے تھے انٹرنیشنل بارڈر سے لے کے اوپر ہمارے مقبوضہ کشمیر یا ہمارے ذات کشمیر تک. تو وہ اینڈ دین اسکریمبلز ہوئے اور ان کو ریپیل کیا. تو آپ دیکھیں ان کے ٹارگٹ ایک بھی جہاں پہ آئے تھے جب بھی ٹاپ کے اوپر، انہوں نے کسی ٹارگٹ پہ ڈائریکٹ ہٹ نہیں ہوئی، اور وہ جنگل میں گرے، درخت ٹوٹے اور کوا مرنے کی بھی خبر آئی، اور کوئی بلڈ لاس نہیں تھا، کوئی انفراسٹرکچر ڈیمیج نہیں تھا. بہرحال اٹ واز ناٹ این ایکسیپٹیبل تھنگ اینڈ وی ہیڈ ٹو ریسپونڈ لائک پاکستان ایئر فورسز. اینڈ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی اللہ کرے ایسا نہ ہو، بٹ جب بھی ہوا پاکستان ایئر فورس رسپونڈ کرے گی ود فل فورس، اور یہی ہم نے کیا. بٹ دین آر رسپانس واز ویری کیلیبریٹڈ اینڈ میئر based because there was no blood loss, there was no damage on the infrastructure. So then we wanted to show our will, resolve and capability. So ہم وہ کہتے ہیں quid pro quo، آپ نے کیا، ہم نے بھی quid pro quo, but then we did quid pro quo plus in the sense میں کہتا ہوں اس کی بات دب جاتی ہے اگر آپ میڈیا پہ جائیں. انہوں نے 4 بم گرائے تو ہم نے 6 گرائے تھے. جب گرائے تھے تو اگر تو ہمارا بلڈ لاس ہوتا یا انفراسٹرکچر ہوتا، ہم نے ان کے پرخچے اڑا دینے تھے ان کے ٹارگیٹس. تو ہم نے وہ جا کے اپنا ریزالو اور ویل اور کیپیبلٹی شو کرنے کے لیے ہم نے ان کے کو 150-200 فیٹ ہم نے شارٹ وہ گرائے انٹینشنلی، جس کی ویڈیوز بھی ہم نے بنائی انٹینشنلی شو کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے دکھائی ہم نے میڈیا پہ کہ ایسا نہیں ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کے تباہ کر دیتے یہ ڈمپس وغیرہ ایکسیٹرا. بہرحال بٹ اگر آپ دیکھیں جس وقت پاکستان ایئر فورس کی یلغار تھی اور دن دہاڑے تھی، جو کہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پہ جو ٹائم تھا بام فال کا 0930 مارننگ ٹائم تھی، دن دہاڑے. اور یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ ہمارے جہازوں کو نہ روک سکا، اور ہم نے تو ہدف لے سکتے تھے، ہم نے انٹینشنلی نہیں لیے، اس کی میں وضاحت کر دی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اتنا ان کے اندر پینک ہوا کہ انہوں نے، ہم نے تو 2 جہاز مارے، ایک جو سو-30 اور جو ابھی نندن کا جہاز ان کا مگ 21 بس، انہوں نے فریٹرسائڈ کر دیا کنفیوژن میں. جو سری نگر سے ایک ہیلی کاپٹر اڑا MI-17 اور وہ 10 کلومیٹر گیا، جب یہ سارا ہماری یلغار تھی وہ واپس آنا شروع ہوا. انہوں نے سمجھا کہ ڈرون آ گیا ہے یا پاکستانی ہیلی کاپٹر آ گیا ہے سری نگر پہ اٹیک کے لیے، تو انہوں نے اٹھا کے میزائل مار دی. اچھا ہم میڈیا اس کو 2 جہاز کہتا ہے، ایکچولی دیکھا جائے تو 3 جہاز بنتے ہیں. 2 ہم نے نہیں مارا، نہ ہم نے کلیم کیا اس ہیلی کاپٹر کو، وہ یلغار ہماری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کنفیوژن میں مارا. تو ہماری جو ملٹری زبان میں کہتے ہیں fratricide is also taken as a kill، جو کہ آپ کے فیور میں جاتی ہے اگینسٹ دی ایڈورسری. تو اللہ کا شکر ہے اس میں POW بھی ملا اور سارا کچھ.
So within those 30 hours, naturally they were very challenging, and they were very demanding, and it required all the attention. But that is what Pakistan Air Force had trained me. And hats off to my team. And thank Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala provided me that opportunity and that great aim to deliver, as I strategized, Alhamdulillah Rabbil Alameen, and as we had planned. So praise be all to Allah subhanahu wa ta'ala, and praise to my very professional team. They did as they were told. تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. آئی ہوپ it suffice your question, اس کا آنسر. جس جگہ پر آپ لوگ ہیں کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیں, کوئی ریگریٹس ہوتا ہے کبھی؟ اگر میں پہلے جواب دے دوں, دیکھیں یہ میرے سے بہت دفعہ سوال کیا جاتا ہے. اینڈ یو نو فاطمہ, ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ, میں ریگریٹ کو ناشکری سمجھتا ہوں. کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہوں کہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا, تو میں کس منہ سے حساب کروں گا کہ جو اس نے مجھے اتنا دے دیا. تو when every time somebody says, do you have any regret, believe me that to me regret is ingratitude. Obviously, in all our lives, we have not achieved a lot of things that we would have liked to. But I don't publicize them because اس نے اتنا دے چھوڑا مجھے فاطمہ. اس نے مجھے, نور خان کہتا تھا کہ I don't think you will be a rich person. I was 24 years old. تو میں نے کہا سر کمال ہے, آپ نے تو پہلے ہی مجھے مروا دیا. تو he said no, تم چھوڑو, تمہارا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ تم نے کوئی پیسے شیسے بنانے ہیں, but I need to give you a piece of advice. تو میں نے کہا سر, he said die empty. And at that time it's difficult to understand, and then he explained to you. He said any physical asset that you have belongs to your family. اس کی فکر نہ کرنا, وہ تمہیں دفنانے کے بعد خود ہی بانٹ لیں گے. But any knowledge you possess, Azam, belongs to the country. It doesn't belong to your family. وہ دے کے جانا. And کہتا ہے کہ قبر میں کچھ نہ لے کے جانا. تو میرا پچھلا 50 سال سے فاطمہ, I am following the Noor Khan instruction of dying empty. میں آج کوئی چیز سیکھتا ہوں, I feel that tomorrow I need to impart this. And according to اشفاق صاحب rule, اگر میں ایک زندگی ٹھیک کر دوں نا, تو that's, میرا جو حساب ہے وہ اوپر آسان ہو جاتا ہے. So, no regrets. Not at all. جی فاطمہ, یہ اگر آپ ختم ہو گئے ہیں سر تو میں وضاحت کر دوں اپنے جواب کی. بڑا ہی خوبصورت سوال ہے, بڑا انٹریگنگ ہے. سب سے پہلے تو I can't thank enough to اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس نے جو میری پوری زندگی اور جو میری رسپانسبلٹیز اور اس ڈسپلن راستے پہ اس طریقہ کار سے وہ جو کوڈ آف کانڈکٹ آف لائف میں رکھا اور اس عہدے تک بھی پہنچا دیا, تو آئی تھنک اس سے بڑی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی. اور اس عہدے پہ جا کے آپ ڈلیور کر سکیں اپنی قوم کے لیے, جس کے لیے اس نے اتنا پیسہ سرمایہ میرے پر لگایا, یا میرے جو رفقا ہیں ان پر لگایا, تو یا میری فورس پہ لگایا. تو اس سے اچھا ہو نہیں سکتا کہ جو عزت پاکستان کو ملی, پاکستان ایئر فورس کو ملی, پاکستان آرم فورسز کو ملی 65 کے بعد, اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ فیبری 2019, تو وہ تو بڑی سیٹسفائنگ ہے. اس کے علاوہ بھی پوری زندگی الحمدللہ رب العالمین ایک ریگریٹ ضرور ہے, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ لائک این اپرائٹ اینڈ فورتھ کمنگ پرسن, ایک ریگریٹ ہے کہ کاش کہ میں بہت زیادہ ٹائم اپنے بیٹے اور بیٹی کو دے سکتا. وہ ٹائم میں نہ دے پایا, تو وہ ایک ریگریٹ ضرور آتی ہے. اور یہ یقین جانیے, یہ میں اس فورم پہ نہیں, میں جس دن سبکدوش ہو رہا تھا اپنی رسپانسبلٹی سے 18 مارچ 2021, یہ میں نے وضاحت پوری پاکستان ایئر فورس جو ہمارا وہ ڈائننگ آؤٹ نائٹ ہوتی ہے,
اس کے اندر میں نے وضاحت کی، اور میں نے اس کے اندر، میرے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ، بوتھ آر پروفیشنلز الحمدللہ رب العالمین. میرا یہ جو کنٹریبیوشن ہے میری بیگم کو زیادہ جاتا ہے اس چیز میں، میرے بہت سے شاید ان پڑھ رہ جاتے، تو وہ بہرحال تو وہ اس دن وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ میں نے اس کا اظہار کیا کہ یہ مجھے ریگریٹ ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا اور ٹائم ان کو دینا چاہیے تھا. جب سے وہ پھر ایک دم سے پر کر کے اڑ گئے اور اپنے پروفیشنل کالجز میں چلے گئے، اور میں اسی طرح اسی دھن میں لگا رہا. تو یہ ایک ریگریٹ ہے. Thank you so much, sir, for sharing this. I mean, that's very kind of you. Or it's our honor that we are sharing screen with the legends and the star and the proud of our country. And there's so much for youth to learn. We're so humbled that you're here with us. Ji, Emir Saab. سر تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے لیے ہمیں جوائن کیا. آج پروگرام کی اختتامی گفتگو کے لیے ناظرین میں نے سوچا تو کچھ اور تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعظم جمیل صاحب کے دو فکروں کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرنا زیادہ مناسب ہوگا. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ سے بالا تر ہو کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں، اور اس دائرے کو پھیلاتے پھیلاتے پورے ملک تک لے کے جائیں، اور خدا کرے کہ اس ملک میں کسی عبدالستار ہیدی کی ضرورت نہ پڑے. ایئر کموڈور ریٹائرڈ احمد رضا اور فاطمہ مدثر کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.